میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نحو کا آغاز کر رہے ہیں اور نحو کا آغاز بھی ہم لفظ سے کر رہے ہیں۔ اب جب ہم نے لفظ سے آغاز کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے لفظ سے ہی کیوں کیا آغاز، کسی اور چیز سے بھی تو کر سکتے تھے۔ لفظ سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں، انگلش، ہندی، فارسی، عربی، جو بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری حروف سے مل کر ہی بنتی ہے۔ تو حرف یہ کسی بھی زبان کا بنیادی جز ہے جو کہ کسی کلام کو بناتا ہے، تو اس لیے ہم نے لفظ سے اس کا آغاز کیا۔ اب لفظ سے آغاز کیا تو اس کے بارے میں میاں یہ بھی تو علم ہونا چاہیے نا، اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ سے آغاز کر دیا لیکن لفظ کا مطلب تک نہیں پتا، تو پھر تو اس کا ہم نے لغت میں مطلب دیکھا تو اس کا مطلب تھا پھینکنا، زبان سے پھینکنا، ہاتھ سے پھینکنا، کسی چیز سے پھینکنا اس کا مطلب ہے۔ لغت میں کیا مراد ہے، یعنی ہم نے ڈکشنری جو ہوتی ہے نا، اردو کی ڈکشنری ہوگی یا عربی کی ڈکشنری ہوگی، تو ڈکشنری میں ہم نے اس کا مطلب دیکھا تو اس کا مطلب تھا پھینکنا۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کسے کہتے ہیں؟ جو عربی گرامر جاننے والے ماہر لوگ تھے انہوں نے لفظ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں، وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا ہمارے منہ سے جو بھی الفاظ کی صورت میں آواز نکلتی ہے، ہمارے منہ سے جو بھی کلام نکلتا ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، چاہے اس کا معنی ہو یا نہ ہو۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مستعمل، ایک کا نام ہے مہمل۔ اب آپ نے کوئی گفتگو کی، کوئی بھی بات کی، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اگر تو اس بات کا یا اس گفتگو کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے یا اس لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے تو ہم اس لفظ کو کہیں گے مستعمل، اور اگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے مہمل۔ اس لیے ہم مستعمل کی تعریف کرتے ہیں، ہر بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں اور ہر بے معنی لفظ کو جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال، آپ بازار میں بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے تو سامنے سے آپ کا دوست گزرا، آپ نے اس کو بلایا، ارے اسلم بھائی آؤ یار کوئی چائے شائے پی لو۔ تو آپ اگر اس فکرے پر غور کریں، آپ نے اپنے دوست سے کہا ارے اسلم میاں آؤ کوئی چائے شائے پی لو، چائے شائے کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ چائے بھی لفظ ہے اور شائے بھی لفظ ہے۔ چائے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، چائے پینے والی ہوتی ہے نا، لیکن چائے تو نہیں پی جاتی، اس لیے لفظ تو دونوں ہی تھے، چائے بھی لفظ ہے شائے بھی لفظ ہے، لیکن چائے کا مطلب ہے، شائے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے ہم چائے کو کہیں گے مستعمل اور شائے کو کہیں گے مہمل۔ اب مستعمل جو ہے اس کی دو اقسام ہے، مفرد و مرکب، یعنی ہر بامعنی لفظ دو حالتوں میں آپ کو ملے گا، یا تو میاں وہ بہت سے الفاظ مل کر ایک جملہ بنا لیا ہوگا انہوں نے، یا وہ اکیلا کہیں ہوگا۔ اگر تو بامعنی لفظ کہیں اکیلا لکھا ہوا ہے یعنی جملے میں نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے مفرد۔ اکیلا، مفرد کا مطلب بھی اکیلا ہوتا ہے کہ مفرد اکیلا۔ اس کی مثال راجولن، راجولن، راجولن کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ اگر آپ نے راجولن کا لفظ کتاب میں فکرے میں نہیں دیکھا، ویسے لکھا ہوا تھا، تو ویسے اگر اکیلا کہیں لکھا تھا تو ہم اس کو کہیں گے مفرد۔ لفظ بھی ہے، مستعمل بھی ہے، مفرد بھی ہے۔ اور لفظ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کا تلفظ کیا، اس کو ہم نے بولا، اور مستعمل اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے آدمی، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ہر بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں، اور مفرد اس لیے کیونکہ یہ اکیلا ہے۔ اور اسی طرح ہم مرکب کی طرف بڑھتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر جب ایک جملہ بنائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے مفرد کی حالت میں راجل پڑھا تھا، اگر اس کو جملے کی شکل میں لے آئیں، جیسے جاء راجل، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، یہ فعل ہے، جاء راجل، آدمی آیا، تو
اب یہ دیکھیں وہاں راجلون اکیلا تھا، لیکن یہاں پر راجلون دو الفاظ مل کر ایک جملے کی شکل میں آ گئے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب. اب اس کا ہم اجرا کرتے ہیں. اجرا سے مراد یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا استعمال کریں. اب جاء بھی لفظ ہے، راجلون بھی لفظ ہے. اب دیکھیں جاء کا معنی ہے کہ نہیں. اگر تو معنی ہے تو ہم اس کو مستعمل کہیں گے، اگر معنی نہیں ہے تو ہم اس کو مہمل کہیں گے. لیکن جاء کا مطلب ہے آیا، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ مستعمل ہے. اب یہ جناب راجلون دیکھیں کیا اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے مطلب، اس لیے ہم اس کو بھی مستعمل کہیں گے. اب یہ دیکھیں کیا یہ اکیلا لفظ آ گیا، راجلون اکیلا ہے، جاء اکیلا نہیں، بلکہ یہ جملے کی شکل میں ہے. اب یہ جناب مرکب ہے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے. انسان دے منہ وچوں جو بھی آواز نکلتی ہے انہوں لفظ کہندے نے، چاہے اس دا کوئی مطلب ہوئے یا نہ ہوئے. اگر تو اس دا کوئی مطلب ہے تے اس لفظ نو آپا مستعمل کہاں گے، اور اگر اس دا کوئی مطلب نہیں ہے تو انہوں آپا کی کہاں گے؟ محمل کہاں گے. مستعمل یعنی او لفظ جن دا کوئی نہ کوئی معنی ہوئے، محمل او لفظ جن دا کوئی معنی نہ ہوئے. تے مستعمل دیا دو قسم ہے گیا نے، ایک دا نام ہے مفرد تے دوسری دا نام ہے مرکب. اگر تا او باہمانہ لفظ کدھائی کلا ہوئے، کدھے کلا لکھا ہوا ہے، کلا لکھا ہوا ہے، ان دا کوئی یعنی جملے وچ نہیں ہے، تو انہوں اپا لفظ نو کہاں گے مفرد. یعنی مفرد دا مطلب یہی ہے جڑا کلا ہوئے. مثال بیان کیتی گئی کہ راجلن آدمی. اور مفرد دی تعریف کی بیان کران گے. ہر باہمانہ لفظ جڑا کلا ہوئے انہوں مفرد کہنے ہیں. تے مرکب دو یا دو تو زیادہ الفاظ جدو مل کے جملہ بنا لون تو انہوں مرکب کہنے ہیں. جویں جاء راجلن، پہلے راجلن کلا سی تو انہوں آپ کہہ دیتا مفرد، لیکن وہی راجلن ہون دوسرے کلمے دے نال دوسرے لفظ دے نال مل کے ایک نے جملہ بنا لیا ہے تو ہن آپ انہوں کہاں گے مرکب. آج کے سبق میں اتنا ہی تھا. ہو سکتا ہے کہ آج میرا پہلا سبق میں نے پڑھانے کی کوشش کی کہ اس میں بہت سی کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، بے مزہ بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے میرا تجربہ بڑھتا جائے گا میں کوشش کروں گا کہ سبق کو مزید آسان کروں اور اس کو دلچسپ کروں. اپنے میزبان امیر شہزاد قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سبز گنبد والے منظور